اصول کافی میں علامہ شیخ یعقوب کلینی علیہ الرحمہ نے دونوں اماموں پانچویں اور چھٹے امام سے یہ روایت نقل کی، رب کریم نے اپنے ذات کی 6 قسمیں کھائی ہیں، وعزتی وجلالی ورفعتی وعلو مکانی، اپنے ربوبیت کی قسم، اپنے بلندی اور عظمت کی قسم، علو مکان کی قسم، قسم 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 کھا کر فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے ہوا و ہوس پر میری مرضی کو فوقیت دی، اپنی مرضی کو دبایا اور خدا کی مرضی کو یعنی حکم حلال و حرام کو فوقیت دی، 6 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے میں آسمان سے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دوں گا، فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے اور روز قیامت خود میں اسے اپنے ہاتھ سے نعمتیں عطا کروں گا۔ معصوم امام فرماتے ہیں رب نے، یہ معصومین جو اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں انہیں حدیث قدسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، خدا نے پھر 6 مرتبہ قسم کھائی اپنی عزت کی، اپنی جلالت کی، اپنی رفعت کی، علو و مکان کی اور ربوبیت کی قسم کھانے کے بعد فرماتا ہے جو کوئی انسان، جملے کو بدل دیں، پہلے کیا تھا، خدا کی مرضی پر، خدا کی مرضی کو اپنی مرضی پر فوقیت دے تو یہ نعمتیں ہیں، اتنی قسمیں کھا کر پھر رب فرماتا ہے اگر کوئی اپنے ہوا و ہوس کے خیال کو، نفسانی خواہش کو میرے خیال اور خواہش پر بلند کرے، رفعت دے، بلندی دے اور فوقیت دے، آسمان سے رحمت کے دروازے بند کر دوں گا، فرشتے قیامت تک اس پر لعنت بھیجیں گے اور قیامت کے دن وہ نعمت الہی سے محروم رہے گا۔ بات رب چلی نا، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جان راہ خدا میں دینا ہی جہاد نہیں ہے بلکہ زندگی حکم خدا کے مطابق چلانا عظیم جہاد، جہاد اکبر ہے۔ جناب ابو ذر کو پیغمبر گرامی قدر نے ایک انتہائی تفصیلی اور طویل حدیث کے اندر کچھ نصیحتیں بیان فرمائی ہے، بہت خوبصورت ہے، 2 جملے اس سے عرض کر رہا ہوں اور اس جملے کے اندر صاحبان علم اور علم کی فضیلت بھی ہے اور علم پر عمل نہ کرنے والوں کی برائی بھی۔ اب آپ سماعت فرمائیں، یا ابا ذر، حدیث کا درمیانی حصہ ہے، روز قیامت اہل جنت میں سے کچھ لوگ اہل جہنم کو دیکھیں گے۔ شاید میں نے کسی مقام پر عرض کیا تھا، سورہ مبارکہ آراف کا موضوع ہے یہ۔ آراف فصیل دیوار کو کہتے ہیں جو ظاہر ہے ہم جا کے دیکھ کے تو نہیں آئے، خبر معصوم کے مطابق جنت اور جہنم کے درمیان موجود ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اہل جنت اہل جہنم سے ملاقات کریں گے۔ کچھ مفہوم آیات کا اس طرح سورہ مبارکہ مدثر آیت نمبر 39 39 سے لے کر آیت نمبر 47 6-7 آیتیں ہیں، ان آیتوں میں کافی جنات یتساءلون عن المجرمین، اہل جنت اہل جہنم کے مجرمین سے پوچھیں گے، جانے پہچانے بغیر نہیں، پہچانیں گے، آپ تو فلاں جگہ، نام نہیں لوں گا پھر ناراض ہوں گے آپ، فلاں جگہ مجلس میں ساتھ ہوتے تھے، نماز میں ساتھ ہوتے تھے، نیاز میں ساتھ ہوتے تھے ہم لوگ، آخر کیا ہوا آپ جہنم میں کیوں چلے گئے؟ 4-5 چیزیں ہیں، سرسری عرض کروں تاکہ میں حدیث پیش کر سکوں۔ اب اہل جہنم افسوس کے ساتھ سر ٹھوک کر جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، پہلی غلطی یہ تھی کہ ہم نماز کو جیسے اہمیت دینی چاہیے نہیں دے پائے، ایک آدھ مرتبہ پڑھتے تھے پھر موقع نہیں ملا تو چھٹی بھی کر لی۔ مومن کی عادت خدا نے یہ بتایا ہے کہ پریشان ہوتا ہے تو خدا کی طرف بہت متوجہ ہوتا ہے، جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے کیا خدا کیا سب فرعون بن گیا اور سب بھول گیا، نہیں، ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم نماز کو صحیح اہمیت نہیں دیتے تھے، تارک الصلاۃ کی بات نہیں ہے، بس صحیح انداز سے نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ خود ایک وضاحت ہے۔ دوسرا وَلَمْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، یتیموں بے سہاروں کی مدد نہیں کرتے تھے۔ میں اپنے طور پر مال اور نفس سے جہاد کی بات کر رہا ہوں، نہیں معلوم ذہن میں ربط قائم ہو رہا ہے کہ نہیں۔ آیت میں نے عرض کی نا
तुमिनून बिल्लाह व तुजाहिदून फी सबीलिही बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, ये नफ्स और माल के जरिए जिहाद है। हम यतीमों की परवरिश नहीं करते थे, यतीमों की मदद नहीं करते थे, जहन्नम में आए। और वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, रोज़े क़यामत को, यौमुद्दीन को हम झुटलाते थे। अच्छा, झुटलाना दो तरीके से। एक मर्तबा खाकम बेदान कोई मोमिन खड़े होकर कहे जाओ किसी क़यामत को नहीं जानता, ये फजूल की बातें कौन देख के आया, कोई सवाल जवाब नहीं, इंसान मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। काफिरों यतीमों का ये नज़रिया आज भी है। ये मुसलमान बेवकूफ़ है कि कब्र में सवाल और जवाब का अक़ीदा रखता है। वो उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन देने वाली की ज़िम्मेदारी वयमनऊन अलमाऊन। किसी ने ज़रूरत के लिए, थोड़ी देर के लिए कोई बर्तन मांगा, थोड़ी देर के लिए गाड़ी मांगी, कोई ज़रूरत की चीज़ देना चाहिए, वरना क़यामत के नेमत से तुम बेबहरा हो, क़यामत के जज़ा से तुम गाफिल हो। आइए दोबारा सूरह मुबारक मुद्दस्सिर, वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन वकुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइदीन। हम ज़ाहिरन कलिमा पढ़ने वाले होते हुए भी जहन्नम में इसलिए आए कि हम जिंदगी को फजूल वक्त में ज़ाया करते थे। मैं हदीस अर्ज कर रहा था जनाब अबू ज़र को, इन अहले जन्नत ने अहले जहन्नम को देखा, अबू ज़र को बता रहे हैं। वो सवाल करेंगे क्यों जहन्नम में गए हो? कहेंगे हमें जो कुछ दीन की बातें मालूम थी हम उन पर अमल नहीं कर सके, जिसकी वजह से जहन्नम में आए। हम में से कोई उमूमी तौर पर किसी भी मोमिन से पूछें नमाज वाजिब है, क्या कहेंगे? वाजिब है। नमाज वाजिब है तो पढ़ते भी हो, यह अलग सवाल। रोज़ा वाजिब है, हज वाजिब है, ज़कात वाजिब है, बिल्कुल सब मद्दे मुकाबिल मुहर्रमात के बारे में झूठ गलत है, सबको मालूम है। बल्कि हमको आयत भी याद है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानत है खुदा की तरफ से झूठों पर, फिर भी ये लानत लेने के लिए आसानी से हम सब तैयार हैं। मासूम फरमाते हैं सिर्फ वाक़ियन झूठ नहीं, मजाक में भी झूठ बोलना खुदा को पसंद नहीं है। क्यों? इसका नतीजा इंतहाई ख़तरनाक है। जो इंसान मजाक में झूठ बोलने का आदी होता है, एक वक्त आता है कि झूठ बोलने से भी वो कतराता नहीं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाल। तो अहले जन्नत ने पूछा क्यों जहन्नम में गए? जो कुछ हम इल्म दीन के बारे में जानते थे नहीं जा सके। इसी हदीस में मासूम ने फरमाया है कि क़यामत में बहुत से लोगों को शर्मिंदगी होगी, लेकिन अहले इल्म हजरात को जो शर्मिंदगी होगी किसी को नहीं होगी। चीखते हैं यहाँ से, इस पर अमल करो, इस पर अमल करो, ये हराम है, ये हराम है। अगर खुद अमल न करें, सुनने वाले ने गुफ्तगू सुनकर, तालिब इल्म की, आलिम की बात सुनकर उसने अमल किया, वाजिबात अंजाम दिए, मुहर्रमात से अपने आप को बचाया, वो जन्नत चला गया और चीख कर हिदायत देने वाला जहन्नम में जाए। कितनी शर्मिंदगी हो। पढ़ाने वाला फेल हो जाए, पढ़ने वाला उससे पढ़कर पास हो जाए। हम जो कुछ जानते थे उस पर अमल नहीं कर सके। इस जमाने में जो हिदायत देने वाले लोग हैं उलमा, फुक़हा, मुज्तहिदीन है। आयतुल्लाह बहजत मरहूम से किसी ज़ियारत के काफ़िले में किसी मोमिन ने सवाल किया था, क़िबला मुझे कोई हिदायत फरमाइए। मुज्तहिद हैं, हम जैसा तालिब इल्म भी एक घंटे से आपको सर खाते हैं, वो आयत बयान कर सकता है, हदीस बयान कर सकता है, फ़लसफ़ा बयान कर सकता है या नहीं, लेकिन एक जुमला कहा, नजात चाहते हो, हिदायत चाहते हो, जो कुछ दीन के हलाल और हराम के बारे में जानते हो उस पर अमल करो, नजात पाओगे। और जब अहले जन्नत ने सवाल किया अहले जहन्नम से, अल्लामा याकूब कुलैनी की हदीस के साथ साथ हज़रत अबू ज़र को वसीयत भी यही है। फिर अहले जहन्नम कहेंगे हम अपने इल्म पर अमल नहीं कर सकते। खुदावंद आलम ने कई मकाम पर इस बात की बुराई पेश की है, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। हमें मेरी लाइन के अफराद के लिए ऐसी बातें लोगों से क्यों करते हो जो खुद करते नहीं हो। अगर कोई शुअरा में से है उनके लिए भी सूरह शुअरा की आखिरी आयत है, वश्शुअरा यत्तबिहुमुल गावून, ये हमेशा हवा और हवस की बातें करते हैं। और अल्लज़ीना यक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो बातें करते हैं जो खुद करते नहीं है। उलमा के लिए भी यही है, क्यों ऐसी बातें करते हो लोगों से जो खुद अमल नहीं करते हो। सूरह बकरा इब्तिदाई आयत, अतअमुरून अन्नास व तंसौना अनफुसकुम,
لوگوں کو یہ حلال، یہ حرام، یہ واجب، یہ مستحب عمل کرنے کے لیے تاکید کرتے ہو، لوگوں کو چیخ چیخ کر باتیں بتاتے ہو، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. بہت خطرناک بات. لہذا اگر ذہن میں لفظ عالم سے مراد وہ صورت ہے جو امامہ اور لباس کے ساتھ قم سے یا نجب سے 10 سال 20 سال 30 سال پڑھ کر فاضل و قم فاضل نجب بن کر، اسی کو نہیں. عالم ہر انسان کے اپنے علم کے مطابق عالم ہے. ایک انسان صرف نماز اور روزے کے مسائل کو جانتا ہے، اور ایک انسان نماز روزے کے ساتھ حج کے مسائل کو بھی جانتا ہے. وہ عالم ہے اس سے یا نہیں؟ زیادہ عالم ہے. لہذا ہر انسان اپنے علم کے مطابق مسئول ہے. جو نہیں جانتا اس کے بارے میں حکم ہے جانے، لیکن سوال ان باتوں کے بارے میں ہوگا جو وہ جانتا ہو. جاننے والے سے 2 سوال: جانتے تھے عمل کیوں نہیں کیا؟ ایک بار مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں. علم پر عمل کرنا، نجات پانا، ہدایت پانا، کامیابی حاصل کرنا، نقصان سے بچانا کہاں ممکن ہے؟ دنیا کی زندگی میں. کیا لطف ہے خداوند عالم کا. گنے ہوئے چند سال ہیں. فرض کریں 60 سال کی عمر ہے، اللہ کرے 60 سال کی عمر ہو اور اس سے زیادہ بھی ہو. ان میں سے 15 سال تو بالغ ہونے کے لیے مرد کے لیے نکالیے، 9 سال لڑکی کے لیے نکالیے، اور بڑھاپا ہونے کے بعد 9 سال کی لڑکی سے بھی زیادہ بیکار ہو جاتا ہے. آخر میں سورہ مبارکہ یاسین، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ، جو معمر ہو جاتا ہے، مشکل لفظ ہے، عمر رسیدہ ہوتا ہے، وہ اب بیکار ہو جاتا ہے. ایک مجتہد مذاق میں کہا کرتے تھے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَجِّسْهُ، نہ صرف بیکار ہوتا ہے، معمر اور عمر رسیدہ ہونے کے بعد اب تو نجس بھی ہو جاتا ہے. سوال لے کر آتے ہیں نا، اب پیشاب کا قطرہ رکتا نہیں، کیا ذمہ داری ہے؟ شریعت نے قوانین بتائے، لیکن معاملہ وہی ہے. بچے کا بھی نہیں رکتا تھا، بیچارے کا بھی نہیں رکتا. وہ اس بڑھاپے کی زندگی کو بھی نکالو اور بالغ ہونے تک کی عمر نکالو، کتنے انگلیوں سے شمار کرنے لئے چند سال ہے. ان چند سالوں کی عبادات اور نیکی کو خدا نے اس زندگی کے لیے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے وسیلہ نجات قرار دیا. اس سے بڑا لطف کیا ہوگا؟ اگر ایک انسان غافل ہو، ان سالوں کو بھی جوانی میں عیش و عشرت میں غفلت میں گزارے، جوانی دیوانی کہہ کر گزار دے اور کل افسوس کرے، تو پھر اس کو واپس پلٹا کر جوانی دی جانے والی نہیں ہے. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ لا یبعثون. آگے بڑھو، پیچھے واپس جانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. لہذا بس ایک حدیث معصوم فرماتے ہیں کہ دنیا کی اس مختصر زندگی کو جیسے سونا چاندی کو چاہتے ہو نا، قیمتی سمجھتے ہو نا. قیمتی سمجھنے کا مطلب ہے کہ سونا چاندی لے کے سڑک پہ رکھو گے، ارے تجوری میں محفوظ نہیں ہے تو سڑک پہ رکھو گے کیسے؟ ممکن ہی نہیں ہے. جس طرح سونے چاندی کو حاصل کرنے کی تمنا کرتے ہو، ملنے پر اس کی حفاظت کرتے ہو، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو سونے چاندی سے زیادہ اہمیت دو، تاکہ یہ زندگی کل آپ کو نجات سے ہمکنار کرے. پروردگار اس دنیا کی زندگی کو آخرت میں نجات حاصل کرنے کا وسیلہ اور نجات عطا فرما. میں چند جملے جناب سیدہ کے بارے میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. پروردگار عالم نے مردوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء، 12 امام مبعوث فرمائے. اگرچہ انہوں نے ہدایت دینے میں کوئی کمی نہیں رکھی. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انبیاء نے صرف مردوں کی ہدایت کی اور عورتوں کی کوئی نہیں، سب کے لیے ہدایت کاملہ لے کر آئے تھے. اور قرآن، توریت، زبور، انجیل سب میں ہدایتیں موجود ہیں. پھر بھی امکانی طور پر کوئی کہہ سکتا تھا کہ سارے انبیاء، سارے امام مرد صنف سے، خواتین کے مسائل کیا؟ نبی ہونے کے باوجود حمل کے مسائل خواتین سے ہی مختص ہے نا، حیض کے مسائل خود خواتین سے مختص ہیں، دودھ پلانے کے مسائل خواتین سے، اولاد کی تربیت 2 سال تک دودھ پلانا خواتین کے مسائل ہے، شوہر کی پھر خدمت بھی ہے، اولاد کی تربیت بھی ہے، گھر بار کا معاملہ بھی ہے. گاؤں کی مثال دوں، دونوں نے کھیت میں کام کیا ہے، واپس آنے پر چائے دیر ہونے پر ڈنڈا بھی کھاتی ہے بیچاری، گالیاں بھی کھاتی ہے. اگر کوئی تصور کرے کہ مرد حضرات کے لیے خدا نے انبیاء، اولیاء، اوصیاء کو بھیجا، ہمارے لیے نہیں، تو ایک جواب، کامل جواب ہے خداوند عالم نے سیدہ عالمین بضع رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. پورے عالم کے
کل انسانوں کے لیے کامل اسوہ حسنہ قرار دیا۔ انفرادی زندگی ہے اور ایک اجتماعی زندگی۔ انفرادی زندگی سرسری طور پر گزرتا ہوں تاکہ جلدی سے گفتگو تمام کروں۔ مثلاً ایک عورت کے لیے بیٹی کی حیثیت سے کیا کہیے، رسول جیسا باپ ہو اور فاطمہ جیسی بیٹی ہو، کیا خدمت کا اندازہ ہوگا کہ رسول خاتم النبیین جس زبان سے بغیر حکم خدا کے کوئی بات کرتے ہی نہیں، فرماتے انت ام ابیہا، بیٹی نہیں بلکہ میری ماں ہو۔ صلوات پڑھے محمد وال۔ اگلا مرحلہ زوجیت کا مسئلہ آتا ہے، بیوی بن کر آتی ہے، کیا کہیے، فاطمہ کا مقام، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، کمال کی حد ہے، لیکن شوہر کی تابعداری اطاعت یہ عالم ہے۔ قسم پرسی میں زندگی گزری ہے، گھر میں ہر وقت پریشانی رہتی تھی، لیکن وقت آخر شہادت کے وقت پوچھا، اے فاطمہ میں نے تمہارا حق ادا نہیں کیا، مجھے معاف کرنا۔ جناب سیدہ فرماتی ہے میں نے نہیں، آپ نے نہیں، بلکہ میں نے تمہارا صحیح حق ادا نہیں کیا، مجھے معاف رکھنا۔ اے دنیا میں ایسا کوئی شکایت لے کر جا رہے ہو اور کہے کہ مجھے معاف کرنا۔ اولاد کی تربیت، بس بات قریب کر کے لے کر آؤں، صرف ایک جملہ عرض کروں گا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، کائنات کو حسن و حسین جیسے اولاد، زینب ام جیسے، کلثوم جیسے شہزادیاں عطا فرمائے۔ اما اجتماعی زندگی میں صداقت، شرافت، کرامت، امانت داری، دیانت داری، دوسروں سے محبت، دوسروں کی خدمت کا جذبہ جس طرح سیدہ نے پیش کیا ہے، کائنات میں کسی کی زندگی میں اس طرح کی مثالیں ہمیں نہیں ملتی ہیں۔ یہ اجتماعی زندگی ہے، مرد عورت سب کے لیے خداوند عالم نے مثالیں پیش کی ہے۔ جبھی تو ان کا مقام یہ ہے کہ کائنات کے افضل ترین شخصیت رسول خاتم النبیین، روایت میں ہے کہ جب بیٹی گھر میں آتی ہیں خود کھڑے ہو کر جا کر استقبال کرتے ہیں، دست بوسی کرتے ہیں اور لا کر انہیں اپنے مسند پر بٹھاتے ہیں۔ ہم یہ یہاں تک تو سنتے ہیں، لیکن یک طرفہ مثال نہیں ہے، حدیث میں دوسرا جملہ بھی ہے، اور جب بھی رسول جناب سیدہ کے گھر میں جاتے آپ بھی اسی طرح اپنے بابا کا استقبال کرتی، دست بوسی کرتی اور لے جا کر مسند پر آپ کو بٹھاتی۔ خصوصیت سے جناب سیدہ کی شان آیت تطہیر ہے۔ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد ایک روایت میں 6 مہینے، ایک روایت میں 8 مہینے تک ہر صبح و شام نبی جا کر جس دروازے پر کہتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت معدن و سخا، میری طرف سے سلام ہو، تم لوگ وہ ہو کہ جن کو خدا نے انما یرید اللہ کہہ کر طہارت و پاکیزگی عطا فرمائی ہے۔ جس گھر پر رسول جا کر سلام بھیجا کرتے تھے، ارے ظالموں نے رسول کے آنکھ بند ہونے کے بعد اس گھر کے دروازے پر لکڑیاں جمع کی، دروازے کو آگ لگا دی۔ امام حسن فرماتے ہیں میری ماں جھر و دیوار کے درمیان تھی، ظالم نے جلتا دروازہ ایسے گرایا کہ ماں زمین پر گر پڑی، ظالم نے کوڑا مارا، میں اتنا چھوٹا تھا کہ اپنے ماں کو کوڑے سے نہ بچا سکا۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں اے آقا زادے، آپ نے اپنے ماں کا ایک کوڑا برداشت نہیں کیا۔ آقا زین العابدین کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ننی سکینہ کے تماچے، زینب ام کلثوم پر کوڑے، ارے خود سید الساجدین پر اتنے کوڑے برسائے۔ اقاد ذلیلا فی دمشق کأننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر، الا ولعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ یہ چینل کو سبسکرائب، شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔